تو ماں کے پیٹ کے اندر جو انسان کا زمانہ ہوتا ہے اسے جنین کا زمانہ کہتے ہیں، اور پھر انسان کی پیدائش سے لے کر جو بلوغت تک کا زمانہ ہوتا ہے اسے بچپن بھی کہتے ہیں، طفل بھی کہتے ہیں، صبی بھی کہتے ہیں، اور غلام بھی کہا جاتا ہے۔ پھر بالغ ہونے کے بعد سے ایک قول کے مطابق 40 سال اور ایک قول کے مطابق 35 سال کی عمر تک انسان کو نوجوان کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد سے لے کر 50 سال تک کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ سن کہور کہا جاتا ہے۔ پھر 50 سال کے بعد انسان کی عمر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو شیوخت یا بڑھاپا کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اللہ رب الجلال نے قرآن مجید کے اندر ان مراحل کو بیان فرمایا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ رب الجلال نے تمہیں ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ رب الجلال نے ضعف کے بعد تمہیں قوت عطا فرمائی۔ اب یہ جو قوت والا زمانہ ہے اسے جوانی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ضعفا وشیبا، پھر جوانی کے بعد اللہ رب الجلال نے تمہیں بڑھاپا اور کمزوری عطا فرمائی۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ آپ دیکھیں انسان کی زندگی کا جو آغاز ہے وہ بھی کمزوری سے ہو رہا ہے، ضعف سے ہو رہا ہے، اور انسان کی زندگی کی جو انتہا ہے وہ بھی ضعف سے ہو رہی ہے۔ اللہ رب الجلال انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے بندہ مومن، قدرت اور طاقت ابدی رکھنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب الجلال کی ذات ہے۔ انسان جب پیدا ہوا تب بھی کمزور تھا، اور اب بڑھاپے میں جا کر پھر بھی وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی ہمیشہ قائم اور طاقت والی ذات ہے تو وہ اللہ رب الجلال کی ذات ہے۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اور پھر جوانی کے آغاز سے لے کر جوانی کی انتہا تک یہ جو انسان کی زندگی کے 25 سال کا پیریڈ ہوتا ہے یہ انسان کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ کیوں کہ جب انسان نابالغ ہوتا ہے تو پھر اس کے اعمال کا اس سے مواخذہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس حالت میں انتقال کر جاتا ہے چونکہ وہ غیر مکلف ہے اور اس سے اس کے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا، اور پھر جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا مواخذہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انسان کے انتہائی اہم دن ہوتے ہیں، زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان نے اپنی اس جوانی کو کس انداز میں بسر کیا ہے۔ اور یہ جوانی ایک شعلہ ہے، یہ آگ ہے جو انسان کو جلا کر راکھ کر کے رکھ دیتی ہے۔